أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف وأفضل جميع الأنبياء والمرسلين سید الاولین والآخرین حبیب الہ العالمین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والناموس الدهر آية الله العظمى والحجة الكبرى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ تعالی پروردگار آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے، اس مجلس کو اور سابقہ مجلس کو، آپ کے ماتمداری کو، نظر نیاز کو، آپ کے خلوص کو، آپ کی شرکت کو، آپ کا بی بی زہرا کو، ان کے خاندان کا پرسہ دینے کو قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ آئے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اللہ آپ کو نجات دے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، بانیان کی صف ماتم کو قبول فرمائے۔ جتنے بیویاں، بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی آپ سب کو قیامت کو امام حسین علیہ السلام کے لوا کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ بس مختصر سے وقت میں جیسا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ اور یقیناً عبادت ہے، حسین کا ذکر ہی تو اصل عبادت ہے۔
اس لیے کہ حسین کے ذکر سے ہی عبادت وغیر عبادت کا پتہ چلتا ہے۔ جو حسین کے در پر آئے اصل عبادت ہی اسی کی ہے، جو حسین سے منہ موڑ لے اس کی عبادت کا کوئی مقصد کوئی فائدہ بالکل نہیں۔ آج چونکہ ایک بڑی مناسبت ہے 14 اگست، ہاشمی صاحب ابھی بول رہے تھے 14 کے صدقے میں اللہ نے ہم کو پاکستان عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جتنی بھی پاکستان بنانے میں کاوش اور محنت دو مذہبوں کی ہے، اہل شیعہ اور اہل سنت والجماعت۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر، دونوں برادران نے، دونوں دوستوں نے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والوں نے پاکستان کو معرض وجود میں لایا۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا۔ پاکستان یعنی پاک جگہ۔ پاکستان کا کیا معنی ہے؟ پاک جگہ۔ اب میں ایک بات کرتا چلوں، چونکہ یہ باتیں رٹی رٹائی نہیں، یہ ایسی ذہن میں آنے والی چیزیں ہیں، یہ جس کو اللہ ذہن میں ڈال دے۔ اب جس جگہ میں ہم رہتے ہیں یہ تو ہے پاک، کیوں کہ اس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور جن کے نام پر یہ پاکستان بنا اگر ان کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم پاک و پاکیزہ نہیں ہوئے۔ حب الوطن من الایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے محمد والہ اللہم صلی علی محمد۔ جب سرکار کو ہجرت پر مجبور کیا گیا نا مکہ سے مدینہ، تو جس اونٹ پر سوار تھے میرا اور آپ کا پوری کائنات کا رسول، سرکار مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے تھے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اس جگہ کو۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا میرا بچپن یہاں گزرا ہے، ان گلیوں میں میں چلا ہوں، یہاں میرا گھر، میرا دادا، میرے آباء و اجداد، میرے پوری فیملی یہاں یہیں تو دفن ہے، تو میں کیوں نہ دیکھوں؟ فرمایا کہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ چاہے کتنا نمازی ہو، چاہے کتنا پرہیزگار ہو، چاہے کتنا صوم و صلات کا پابند ہو، جب تک وطن سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا جز ہے، جز۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے آنن فانن دے دیا ہے، ان سے پوچھیں جن کے خاندان ذبح ہوئے ہیں۔ یہی تو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی مخالفت کرتا ہے وہ کتنا بے حیا اور بے شرم انسان ہے، وہ کتنا خیانت کار ہے جو پاکستان کی مخالفت کرتا ہے۔ دیکھیں ہم کربلا والوں کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا کربلا والوں کے ساتھ رشتہ ہے، وہ رشتہ ایمان ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر تمہارا رشتہ ایمان ہے تو پاکستان کے ساتھ محبت کرو۔ یہ دھماکے کرنے والے، یہ مال کھانے والے، پاکستان کو کمزور کرنے والے، آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے مخالف کون ہے؟ جب پاکستان بن رہا تھا کس نے مخالفت کی تھی؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں کیا بیان کروں؟ مدر شاہ جی آپ کو نہیں پتا، ہمارے بچوں کو پتہ ہے، یہ تو ہم سبق سنا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کا اصلی وارث کون ہے، پاکستان کا اصلی مخلص کون ہے، پاکستان پر قربانیوں کس نے دی ہیں۔ بھائی شیعہ سنی کتنے ذبح ہو گئے، کتنی فیملیاں بیچاری قتل ہو گئی، مگر پاکستان بن کے رہا۔ الحمدللہ پاکستان کو کوئی مٹا نہیں سکا، کوئی مٹا سکتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر خون جو صرف ہوا ہے وہ مسلمانوں کا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں تمہیں اتنی عقل نہیں آتی کہ جس پاکستان پر
مسلمانوں کا خون خرچ ہو جائے وہ پاکستان نہیں مٹ سکتا، تو جس اسلام پر حسین کا خون خرچ ہو جائے وہ اسلام بھلا مٹ سکتا ہے؟ اس اسلام کا کوئی اس اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے کسی کی جرات؟ ہے کسی کی پاور؟ میں ایک بہت بڑے پروگرام میں تھا کسی اور ملک میں، اس وقت جنرل مشرف صاحب نئے نئے گئے تھے، تو میرے دوستوں نے شیعہ نے ایک پروگرام رکھا تھا، بہت بڑا ہوٹل تھا، تو مجھے بلایا، میں بھی خیر گیا، تو وہاں میں نے جو تقریر کی اس کا ایک لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس لفظ کو جنرل مشرف صاحب نے میرے خیال کو 10 بار اس کو دہرایا تھا، اور وہ CD ریکارڈ سارا میرے پاس موجود ہے۔ یہ ممبر پہ آ کے میں ایسے نہیں نام لے رہا کہ اپنی کوئی بڑائی بیان کروں، ایسا حرکت نہیں ہے، صرف وہ بات جو مجھے یاد آئی نا آج پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ 14 اگست ہے نا، تو میں اس لیے اپنے بچوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ وہاں پر یہی میں نے بات کی تھی کہ ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا، یہ جو سیاسی لٹیرے ہیں ان بدبختوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، ان ظالموں نے، ان بے-دینوں نے، ان حرام خوروں نے، ان یزید پرستوں نے جو پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے، جو لوٹ مار کیا ہے، کتنا لوٹ لیا ہے پاکستان کو، جائیدادیں ان کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی فیملی کے آپ بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں، کیا تھے کیا ہو گئے۔ پاکستان کا مزدور بیچارہ زمین میں دھنس رہا ہے، ویسے کا ویسا ہے، جب کیس کھولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے، یہ فلانا نے بنایا، یہ فلانا نے بنایا، یہ فلانا نے بنایا۔ اگر میرا باپ کسی بھٹی میں کام کرتا ہے اور 20 سال کے بعد میں ارب پتی بن جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور میں نے لوٹ مار کی ہے۔ تو ہمارا ذہن کدھر ہے؟ تو میں نے کہا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے مجھے کیا دیا؟ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں پہچان دی ہے، ہمیں عزت دی ہے، ہمیں احترام دیا ہے، ہمیں نام دیا ہے۔ پوچھے نا جا کے جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھے پاکستان کی قدر و قیمت، ان سے پوچھے، وہ ہم سے خدا کی قسم زیادہ وفادار ہیں جو پیسے بھی بھیجتے ہیں پاکستان میں۔ بھائی اگر ایک آدمی $1000 بھیجے سال کا، مہینے کا چھوڑیں، مطلب شاہ جی $1000 مہینے سال کا بھیجے تو وہ پاکستان میں آ رہا ہے، پاکستان پہ خرچ ہوگا، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی، تو وہ بیچارہ تو اتنا مخلص ہے، وہاں کماتا ہے، بیوی بچوں سے بچا بچو کر، جن کی فیملی وہاں ہیں، وہ پھر بھی پاکستان کو فراموش نہیں کر رہا کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ ہونا چاہیے، پاکستان کو دنیا میں نمبر 1 ہونا چاہیے، اور الحمدللہ رب العالمین پاکستان نمبر 1 ہے۔ تو آج انڈیا بھی ڈرتا ہے، امریکہ بھی ڈرتا ہے، اسرائیل بھی ڈرتا ہے، یہودی بھی ڈرتا ہے، عیسائی بھی ڈرتا ہے، دشمن بھی ڈرتا ہے، منافق بھی ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی ریاستیں ہیں، پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس وہ تحفہ نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، نہیں تو کب سے آپ ختم ہو گئے ہوتے۔ اگر آپ کے پاس ایٹم نہ ہوتا، اسرائیل آپ کو لے گیا ہوتا، امریکہ شاید آپ کو لے گیا ہوتا، اور آس پاس کے بلے بلونگڑے آپ کو لے گئے ہوتے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ جنہوں نے اس پروگرام کو بنایا ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان اپنے اسلاف کو نہ بھولا کریں۔ ہاں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہاں نہ آخرت میں، اور جن لوگوں کا ہے اگر یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے نظریے پر نظر ثانی کریں۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ کے ہیں یا PTI کے ہیں یا فلانے کے ہیں فلانے کے، یہاں کوئی PTI، کوئی نون لیگ، کوئی فلاں لیگ، کوئی فلانا نہیں، یہاں سب حسین لیگ والے بیٹھے ہیں۔ ہاں ایسے ہے نا جی، یہاں سب حسین والے ہیں۔ یہ سیاست اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مکانوں میں ہر آدمی کو شعور اللہ نے دیا ہے، ہر آدمی عاقل و بالغ ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہے نا کہ حسین حق کا امام ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مخلص کون ہے۔ اتنے بھولے نہ بنا کریں آپ عوام، آپ بچے بن جاتے ہیں جب، اور چھوڑو جی، چھڈو جی، اور چھڈو، فلانے نے کیے تو فلانے نے کیے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں،
اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو جسم عطا کیا ہے، ہر چیز سے سوال ہوگا قیامت کو۔ آنکھیں جواب دیں گی۔ سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر چیز کو بولنا کہہ دیں گے کہ بولو۔ ہاتھ بولے گا یا اللہ اس نے مجھ سے فلاں نقصان کیا، آنکھ بولے گی فلاں چیز کو دیکھا، کان کہیں گے فلاں گانا غیبت کو سنا، پاؤں کہیں گے فلاں چل کا ڈکیٹی کی، یہ سب چیزیں بولیں گی۔ لہذا آپ بس یہ آخری بات آج کے مناسبت سے پھر آپ کو تھوڑا سا فضائل سناؤں، آپ بور نہ ہو جائیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ان بچوں کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ 14 اگست کیا ہے، 14 اگست پر ہمارا خرچ کتنا ہوا ہے، 14 اگست ہم کیوں مناتے ہیں، کہ اس لیے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا حب الوطن من الایمان۔ جب مکہ سے مدینہ جا رہے تو بار بار دیکھتے تھے، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، تو میں نے عرض کیا نا کہ فرمایا کہ یہاں میرا بچپن گزرا ہے، اور ایسا بچپن کہ جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ مجھے قسم ہے اے محمد مصطفیٰ، اس مکہ شہر کی گلیوں کی قسم ہے جہاں تو چلتا ہے، مجھے باپ کی بھی قسم ہے، بیٹوں کی بھی قسم ہے۔ یہ باپ کہاں سے آ گیا، یہ بیٹے کہاں سے آ گئے، بات تو ہو رہی تھی پیغمبر کی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے مکہ کی قسم ہے اے مصطفیٰ، جہاں تو چلتا ہے، جہاں تیرے قدم چلتے ہیں، مسلمان تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ محمد مصطفیٰ کے قدموں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ مکہ کے قدموں کی قسم کھا رہا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ جہاں تو چلتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، والد کس کو بولتے ہیں بھائی جان؟ باپ کو بولتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ولد بیٹا، یہ پاک پیغمبر کے ساتھ باپ اور بیٹا کہاں سے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اللہ فرماتا ہے علی کی بھی قسم ہے، علی کے بیٹوں کی بھی قسم ہے۔ یہ ہے قسم۔ کل میں نے کہا نہیں تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے ایک ستارے کی قسم کھائی ہے، کھائی ہے یا نہیں کھائی؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اللہ تو رات کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اب اگر کوئی مولوی تمہیں کہے، آپ کو کہے کہ بھائیو اے شیعہ مولوی اتنے اپنے آپ کی تفسیر کرتے ہیں، اپنے آپ کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ علی کہاں سے آ گیا ہے، حسن حسین کہاں سے آ گئے، تو جو خدا رات کی قسم کھا سکتا ہے وہ اللہ علی کی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت بیان کرنا ہو اس کی قسم تاکیداً کھائی جاتی ہے تاکہ سامع کو پتہ چل جائے، سننے والے کو یقین ہو جائے کہ جس کے متعلق یہ بندہ قسم کھا رہا ہے نہیں معلوم وہ کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، ہم سب یہ نہ کہیں ہمیں پاکستان نے سب کچھ دیا ہے، عزت دی، ایمان دیا، گھر دیا، اتنا خوبصورت خطہ پنجاب کا، خدا کی قسم جب بندہ روڈوں پہ جاتا ہے نا، موٹر وے ہو گیا یا دوسرے ہو گئے یا اسلام آباد یا ادھر ادھر یا خود یہ پنجاب، لگتا ہے ہم جنت میں۔ میں عمرے پہ گیا دبئی سے سعودی عرب، دبئی سے مکہ بھی 2000 کلومیٹر ہے پورا، اور مدینہ بھی 2000 کلومیٹر ہے، تو خدا کی قسم 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر پر آپ کو سبزے کا ایک پتا بھی نظر نہیں آتا، اتنا صحرا ہے، گھبرا جاتا ہے انسان، صرف ریت ہی ریت ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں کوئی پتھر نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ پنج تن پاک کے صدقے 5 دریا، اتنا خوبصورت ہے پنجاب، کیا کہنے۔ اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے پنجاب میں پیدا کیا، جہاں 5 دریا ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، اتنے خوبصورت درخت ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو لاہور کو اللہ نے زینت بخشی ہے، کتنی درخت کاری ہے، آپ لگائیں یا نہ لگائیں خود اگتے ہیں۔
اور لاہور کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے جو اوریجنل لاہوری بیٹھے ہیں. یہ غازی آباد بھی پرانا لاہور کا ہی ہے نا. ہم مہاجر ہیں, ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا, آپ کے وطن میں آ گئے, ہم آپ کے مہمان ہیں. تو مہمان کی حوصلہ افزائی اور عزت آپ کے اوپر ضروری ہے. صرف صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. یہ جن کا دربار ہے یہ بھی مشہدی سادات ہیں, کاظمی سادات ہیں. سید بھی چاہے تو ویسے بھی مسافر ہیں. مکہ سے نکالا بدبختوں نے, مدینہ سے نکالا, کوئی جناب عراق میں, کوئی ایران میں, کوئی افغانستان میں, کوئی پاکستان میں, کوئی ہندوستان میں, کوئی مسقط عمان میں, کوئی کہیں پر, کوئی کہیں پر, کوئی کہیں پر. سادات کا تو بالکل بکھر گئے, کوئی کدھر بکھرا, کوئی کدھر بکھرا. اب میں اگر 10 پشتوں کے اوپر دیکھوں تو میرے سب آباء و اجداد ایران میں, عراق میں ہیں. 10-12 پشتوں. میرے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تقریباً 31 پشتوں کے ساتھ جا کے واسطہ ملتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں یہاں پاکستان میں آ گئے. اب ہمارا یہی وطن ہے سادات کا. سادات جہاں پیدا ہوگا وہ اس کا وہی وطن ہو گیا. آپ جہاں پیدا ہو گئے آپ کا وہی وطن ہے. لیکن اپنے وطن سے محبت کرنا ہے. پاکستان سے جو دشمنی کرے گا وہ منافق ہوگا, وہ منافق درجہ اول ہوگا. اس لیے کہ پاکستان, اللہ نے ہمیں ایک انعام عطا فرمایا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو ہم کو یہ ملک دیا ہے نا, خدا کی قسم اس کی قدر و قیمت کو سمجھو مسلمانوں. انڈیا والوں کا حال دیکھو, کشمیر والوں کا حال دیکھو, خود افغانستان والوں کا حال دیکھو, آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں. خبردار, یہاں وہ فضا پیدا نہ ہونے دینا کبھی بھی. اگر کوئی دشمن کسی روپ میں حملہ کرے یا پاکستان کو نقصان دے یا ہمارے لوگوں کو شہید کرے تو آپ تلوار نہ اٹھا لینا, آپ کلاشنکوف نہ اٹھا لینا, دفاع کر سکتے ہیں, مگر پاکستان کی عزت پر آنچ نہ آنے دینا. اس لیے کہ پاکستان کی عزت سے ہماری عزت ہے, پاکستان کے وقار سے ہمارا وقار ہے, پاکستان کے احترام سے ہمارا احترام ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا تھا جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا. بڑے بڑے گھر, بینک بیلنس, لندن میں, دبئی میں, سعودیہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, افریقہ میں, 20-20, 25-25, 30-30 ملکوں میں گھر ہیں. وہ پاکستان کے مخلص ہیں یا آپ جو نہیں گئے پاکستان کو چھوڑ کر اپنی روٹی دال ساگ پر بھی اپنا گزارا کر رہے ہیں. آپ زیادہ پاکستان میں عزت کے قابل ہیں. آپ کی عزت ان سے خدا کی قسم زیادہ ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا. آج بھی لوگ ان کے آس پاس پھرتے گھومتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو. اللہ نے ہم کو عقل عطا فرمائی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ علی حق پر ہے یا اس کا دشمن حق پر ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان لوٹنے والا کون ہے, پاکستان بنانے والا کون ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا ہم آج اس منبر حسین سے تمام اپنے پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں, کبھی شیعہ سے خوف نہیں ہے پاکستان کو. الحمدللہ یہ باتیں ضروری ہیں. ہمیں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانی ہے, ایرانی. بھائی ایران ہمارا مذہبی تو ہو سکتا ہے, ہمارا ملک تھوڑا ہے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا وطن, پاکستان میں پیدا ہوئے, پاکستان میں زندہ رہے, پاکستان میں دفن ہو جائیں گے. اگر میں یہ مر جاؤں اور میں وصیت کروں کہ مجھے مدینے میں دفن کرنا, آپ کریں گے مجھے؟ اگر اس وصیت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ آگے کھڑے ہوں گے شرطے, وہ آپ کو انٹرویو نہیں ہونے دیں گے. تو پھر میرا ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے. تو اس کی عزت کو سمجھو. اگر میں کہوں کہ جی مجھے نجف جا کر دفن کرنا, آپ کو کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. یہیں پیدا ہوئے ہم, آپ یہیں رہیں گے, یہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم نے زندہ رہنا علی سے سیکھا ہے اور مرنا حسین سے سیکھا ہے. ہاں, ہم نہ بھاگنے والے ہیں, نہ بھاگنے والوں کا کو ہم ماننے والے ہیں. وہ اور ہیں, یہ اور ہیں.
علی کے ماننے والا میدان سے بھاگتا نہیں ہے، جم جم کر لڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے علی کے متعلق فرمایا ہے وَكَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، علی ایسے لڑتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ علی جیسا، علی سے کوئی بڑا بہادر ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، علی کی ایک ضربت، اللہ اکبر، جنگ کی توجہ سے نیاز حسین، علی کی ایک ضربت، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی نماز ایک طرف، علی کا روزہ ایک طرف، علی کے نوافل ایک طرف، علی کا حج ایک طرف، علی کے صدقات ایک طرف، علی کی خیرات ایک طرف، صرف ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ اس کا ترجمہ کروں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ کا دل ہو تو سناؤں۔ آج ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں، آج کل پرسوں سے بہت زیادہ لوگ ہیں، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ یہ صلوات ہماری نجف اور کربلا میں مولا کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جائے۔ آسنت آسنت، یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم بیویاں سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی، بچوں کا شور شرابہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، خیر انشاءاللہ۔ ضربت علی، علی کی ایک ضربت، ضربت سمجھتے ہیں؟ ایک حملہ، ایک تلوار، مولا کی ایک ضربت، ضربت علی فی یوم الخندق، خندق والے دن، جنگیں ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، مولا علی نے 32 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 32 جنگیں ہیں۔ ایک جنگ کا ایک نقطہ سناتا جاؤں آگے، ایک جنگ کا نقطہ سناتا چلوں تاکہ آپ کی یہ جو خاموشی ہے نا، اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آج کل مجھے بھی خاموشی پسند نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، اور میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کچھ بولوں تو آپ بولیں گے۔ اگر میں آپ کو پاکستان سناتا ہوں تو آپ خاموش ہو گئے ہیں، نہیں، لیکن باتیں میں نے حق کی ہیں۔ میں گورنمنٹ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اداروں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آرمی کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی برادران پولیس کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ سے کوئی گھبراہٹ نہیں پاکستان کے لیے، ہم وفادار ہیں، ہم نے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا، اس لیے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے مل جل کر رہنا ہے۔ نہ کوئی حسین پر پابندی لگا سکتا ہے، نہ کوئی جلوسوں پر پابندی لگا سکتا ہے۔ یہ 14 اگست کے جلوس ہیں، ہم سب مل کر نہیں کر رہے ہے، کسی کی جرات، اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ پاکستان کا مخالف ہے؟ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ دوبارہ دوہراؤں، رپیٹ کروں تاکہ آپ سمجھیں۔ آج 14 اگست ہے ماشاءاللہ، اگر میرے گھر کے سامنے یا کسی اور کے گھر کے سامنے اگر کوئی 14 اگست کا جلوس نکل، آج تو چلو محرم ہے نا، ہم احترام محرم میں وہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن پاکستان کا تذکر تو کر سکتے ہیں نا، پاکستان کی شان تو بیان کر سکتے ہیں نا، پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا، پاکستان کو عظمت والا ملک تو بنا سکتے ہیں نا، پاکستان کے اوپر اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں نا، پاکستان کے اوپر اپنا عزت و احترام سب قربان کر سکتے ہیں نا۔ اگر کسی کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے اگر پاکستان کے کوئی جلوس لے کر جائے اور آگے گھر والا نکلے خبردار جلوس نہیں نکال سکتے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کا مخالف ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ بس یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں 1400 سال سے کہ اگر حسین کا جلوس آپ کے گھر کے سامنے برآمد ہو جائے، حسین کا گھوڑا آ جائے، عباس علمدار کا علم آ جائے، خبردار نہ روکنا، نہیں تو سب کہیں گے یہ حسین کا دشمن ہے، سب یہی کہیں گے یہ حسین کا دشمن ہے۔ نعرہ رسالت، یہ حق ہے، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، پر عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں 1400 سال پہلے
کہ بھائی اگر کوئی پاکستان کا جلوس روکے اس کو سب اٹھا کر لے جائیں، اس کی لاش بھی شاید نظر نہ آئے، اس کو کفن دفن بھی نصیب نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کا مخالف ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے پاکستان کو کس نے بچایا ہے؟ حسین کا صدقہ ہی تو پاکستان ہے، علی کا صدقہ ہی تو پاکستان ہے، کربلا کا صدقہ ہی تو پاکستان ہے۔ آپ نے قربانی کا جذبہ، میری پاک آرمی نے قربانی کا جذبہ کہاں سے سیکھا ہے؟ انصاف سے بتائے۔ پاک آرمی نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے غیرت مند اداروں نے قربانی کا جذبہ کہاں سے سیکھا ہے؟ خدا کی قسم کربلا والوں سے سیکھا ہے۔ تو جو جذبہ کربلا والوں سے سیکھنا ہے اس پر لازم ہے کہ کربلا کا وفادار رہے۔ ہم نے کربلا والوں سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان سب کچھ پاکستان، مگر ان کے ساتھ نہ ٹکراؤ جن کے صدقے میں پاکستان ہے۔ بھائی ہماری پاک آرمی فوج میں نعرہ لگتا تھا، اب دوبارہ شاید بحال ہے، وہ نعرہ کون سا تھا؟ نعرہ حیدری نہیں لگتا تھا؟ تو کیا شیعوں نے اس کو داخل کیا تھا کہ آپ لگائیں؟ نہیں، ہمارے بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ نعرہ ہے جس سے خیبر اکھاڑا جا سکتا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس سے دشمن زیر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، منبر حسین پر بیٹھوں، میرے پاس شواہد اور دلیلیں اور واقعات موجود ہیں کہ دشمن کو جب ہماری فوج یا علی کہتی تھی نا، دشمن کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم کسی بڑی آرمی میں گھر چکے ہیں۔ یہ عظمت علی ابن ابی طالب ہے کہ ایک علی کا نام لاکھوں دشمنوں پر وزنی اور بھاری ہو جاتا ہے۔ تو نام علی کے بغیر نہ کوئی قلعہ فتح ہو سکتا ہے، نہ کوئی ملک فتح ہو سکتا ہے۔ علی کے نام سے ہی سب فتح ہے۔ علی کے نام، مالک اشتر نے وہ بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایمان تازہ ہو جائے، زبردست بات ہے جو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا مجمع ہے آج ماشاءاللہ، بہت کافی، آج شاید ہزاروں میں لوگ میں عرض کروں باہر اندر کھڑے ہیں تو بے جانا ہوگا کہ مالک اشتر نے جنگ میں 35 بندوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ آوازی توجہ، یہ نکتہ آپ کے لیے۔ 35 بندوں کو کس نے قتل کیا؟ دشمن خدا کو۔ 35 حضرت شاہ جی 35 بندوں کو قتل کیا مالک اشتر النخعی۔ اللہ اکبر۔ مالک اشتر میں کیا آپ کو بتاؤں، داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کے لیے ایک جملہ کہا ہے، فقیر حسین وہ سنانا چاہتا ہوں، پھر اصل شاہ جی آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، سب بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں، بیویوں کو، بہنوں بیٹیوں، میری اس بات کو غور سے سنیں، آپس میں بات نہ کرنا، یہ بات سنیں پھر بے شک بولیں، یہ بات سنیں بڑی توجہ سے۔ مالک اشتر مولا علی علیہ السلام کا خاص صحابی اور گورنر مولا کی حکومت کا، مولا علی علیہ السلام نے، پیر برکر شاہ کہیں ہوں تو اس جملے کو سنیں، مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو کہا رحم اللہ مالکن کان علی کما کنتو لرسول اللہ، یا اللہ مالک اشتر پر رحم فرما، اس لیے کہ مالک اشتر میں علی کے لیے ایسے تھا جیسے میں علی محمد مصطفیٰ کے لیے تھا۔ یہ ہے مالک اشتر کی عظمت۔ ہمیں آپ دوست کہتے ہو کہ صحابہ کو نہیں مانتے، خدا کی قسم صحابہ کے پاؤں کی خاک حیدری، صحابہ کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا سرما، مگر ہمارے اور آپ کے درمیان صرف ایک معیار ہے اصحاب پیغمبر کا، جس کو جو بطول پر جو بطول راضی ہو گئی وہ اصحاب، ہم اس کے نوکر، اس کے خادم، اس کے بچوں کو بھی نوکر، جن کو بطول نے سند نہیں عطا فرمائی ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو، ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ من رضا جس پر فاطمہ زہرا راضی ہو گئی اس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فمن ابغضنی، جو جس پر فاطمہ غضبناک ہوئی اس پر میں محمد غضبناک ہوتا ہوں۔ فمن ابغضنی فابغضہ اللہ، جس پر اللہ غضبناک، جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے اس پر اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔
رحم اللہ مالکن کان علی کما کنت لرسول اللہ. فقیر حسین عجیب جملہ ہے. اللہ مالک اشتر پر رحم کرے. مالک اشتر علی کے لیے ایسے تھا جیسے میں علی محمد مصطفیٰ کے لیے تھا. کیا عظمت اور مقام ہے مالک اشتر کا. کتنا شجاع ہے, خدا کی قسم اتنا شجاع ہے کہ لوگ دیکھ کر پسینے چھوٹ جاتے تھے. یہ کلاشن کوف والا نہیں تھا, وہ اس لیے تھا کہ اس کے اندر علی کا خوف تھا, اور جس کے اندر علی کا خوف ہو وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا. اس پر کوئی اور خوف طاری ہو ہی نہیں سکتا. مالک اشتر بازار میں بیٹھے تھے, لباس پہنتے تھے کھردرا یہ کھدر کا موٹا, گرمی میں سردی میں. شاگرد خاص علی ہے, جیسے استاد ہوگا ویسے شاگرد ہوگا. علی کا خاص شاگرد ہے. قدر کا لباس, بازار سے گزرے تھے, کسی بندے نے کوئی کنکر مارا, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. آگے اس بندے نے جس نے پتھر مارا تھا اس نے کہا یہ کون ہے یار, کوئی ایسا پاگل دیوانہ لگ رہا, میں نے اس کو پتھر مارا. او خدا کا بندہ, تو نہیں پہچانتا اس کو؟ یار میں نہیں پہچانتا, یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کا خاص گورنر مالک اشتر. ڈر گیا, گھبرا گیا, کہا اب تو میری خیر نہیں ہے, اتنے شجاع کی میں نے توہین کی ہے. تو کہتا ہے کہ وہ آدمی دوست کو لے کر بطور سفارشی سیدھا گیا, دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کر رہے ہیں, اور دعا یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ بندہ مجھے نہیں جانتا تھا, لہٰذا اس نے جو گستاخی کی تو اس کو معاف فرما دے. یہ ہے سیرت علی, ایشی عیان علی. اپنے آپ کو پہچانو, آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہو. یہ امام بارگاہ میرا ہے تو یہ میرا ہے, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ بی بی زہرا کے بیٹوں کا ہے. یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے چند دنوں کے لیے. یہ چند دنوں کے لیے تمہاری ریاست ہے, چند دنوں کے لیے تمہاری جو ہے یہ چودراہٹ ہے. نہ کوئی اور چودھری ہے, نہ حسین کے امام بارگاہ کوئی مالک ہے. امام حسین کا جو مالک ہے نا امام بارگاہ کا پوری دنیا کا, اس کا نام ہے مہدی صاحب الزمان. اگر اللہ نے چونکہ میں یہاں رہا ہوں مجھے پتا ہے, میں آپ تمام کو نصیحت کرتا ہوں, یہاں والوں کو بھی, اس امام بارگاہ میں جہاں میں نے 2.5 سال نماز پڑھائی ہے, اس زمانے میں 94 95 93 میں 2.5 سال تک میں پیش نماز رہا ہوں. آپ کو کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ یہ امام بارگاہ نہ قریشی کے ہیں, نہ سید کے ہیں, نہ بلوچ کے ہیں, نہ پٹھان کے ہیں. اگر اللہ نے آگا جی, میں دبئی میں گیا, وہاں سے آیا, میں نے مرکز بنایا, 31 ایکڑ زمین خریدی, وہاں سکول کالج ہسپتال سب فری ہیں, تعلیم جاری ہو ساری ہو گئی ہے, ہاسٹل بن گئے, مسجد پر ہم 9 کروڑ روپے لگا چکے ہیں, ابھی 2 کروڑ اور ہم نے لگانا ہے. تو میرے باپ کا ہے, میں نے وصیت میں لکھا ہے, میرا کوئی بچہ, کوئی خاندان کا, کوئی میرا چچا, کوئی باپ, کوئی ماں, کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بیوی, کوئی بیٹی, کوئی بیٹا, خبردار میں مر جاؤں تو اس کا حق ملکیت ظاہر کرنا یہ نہ آپ کا ہے نہ میرا. میں نے وصیت میں لکھا ہے. یہ کس کا ہے؟ اس زمانے کے مالک امام زمانہ کا ہے. خبردار, میں نے کہا میرے کوئی رشتہ دار اس کا وارث بن جائے, اور اگر مجھے ہٹا بھی دیا جاتا ہے, خدا کی قسم منبر حسین پر اعلان کرتا ہوں, اگر مجھے آج دوست کہیں کہ تم ہٹ جاؤ, میں کہوں گا بسم اللہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے, آپ سنبھالو, آپ بناؤ, آپ کرو. ہے کوئی ایسا آدمی تو لاؤ میدان میں. آج کل تو لوگ ایک اینٹ دینے کو پسند نہیں کر رہے. ایک چھوٹا سا کمرہ امام بارگاہ کا بنا دیا گا جی, وہ کہتے ہیں یہ تو میرا ہے. جھوٹ بولتے ہو تم دھوکے باز ہو, تم امام حسین کے ساتھ فراڈ کرتے ہو. یہ تو نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے, یہ مولا حسین کا ہے. یہ امام بارگاہ مولا حسین کا ہے. خبردار, آپس میں جتنے بھی شیعہ آنے علی ہیں, حیا کرو, احساس کرو, غیرت کرو. اگر غیرت نہیں ہے تو پھر ڈوب مرو. آپس میں اختلاف کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو, تم حسین کے شیعہ نہیں ہو سکتے, کوئی بھی ہو, یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو. جو اختلاف کرے گا حسینیت کے نام پر وہ حسین کا شیعہ نہیں ہو سکتا. اس کو چاہیے کہ اپنا باپ یزید قرار دے دے. وہ یزیدی افعال کر رہا ہے, یزیدی فعل کر رہا ہے.
اور بھی کچھ ایسی رپورٹس آئیں کہ پاکستان میں آپس میں چھوٹے چھوٹے امام بارگاہ ہیں، اس کا جناب انجمن اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ. یہ کیا تماشا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شیعہ جہان علی ہیں، مالک اشتر سے سیکھو، ایسے شیعہ بنو جیسے مالک اشتر کے لیے علی نے کہا. ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے یار. کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں سب کچھ ہو گیا ہوں. یہ غریب ہے تو اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں. اور مولا نے فرمایا ہے کہ کمینے کا احترام پیسے کی وجہ سے ہوگا، شریف بیچارہ دب جائے گا. یہ رپورٹ امام کے میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. پیسے والے کا احترام ہوگا، جس کے ساتھ 2-4 بدماش چھڑیے ہوں گے اس کا احترام ہوگا. جو شریف ہوگا وہ خاموش ہو جائے گا، وہ اندر بیٹھ کے روئے گا. مولا حسین میں کیا کروں، میں تو خدمت کرنا چاہتا تھا آپ کی جد کی، آپ کے بابا کی، آپ کے دین کی. مولا حسین میں کیا کروں. مالک اشتر جیسا قوی مضبوط، یہ وہی مالک اشتر تو ہے کہ جس کے بیٹے نے حضرت امیر مختار کو، نہیں یاد آپ کو محمد، آپ تو وہ نہیں دیکھ چکے وہ جو پوری سٹوری ہے حضرت امیر مختار کی. اور کچھ بیچارے ہمارے ان پڑھ میں کہوں یا کیا کہوں خیانت کار جو حضرت امیر مختار کے خلاف بولتے ہیں. عجیب عجیب بکواسات ہیں، عجیب الزامات ہیں، عجیب چکر بازی ہیں. وہ امیر مختار جن کے لیے امام سجاد کہے رحم اللہ مختارا، اللہ مختار پر رحم کرے جس نے ہمارے چولہے میں آگ جلوائی اور ہم اہل بیت نے 2-3 سال کے بعد لباس تبدیل کیے، ہمارے گھروں میں کھانا پکا، ہماری شہزادیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی. اس امیر مختار کی عظمت کو کوئی عام ایسا ویسا کیا سمجھے؟ یا امام سجاد سمجھتا ہے یا بی بی زینب سمجھتی ہے؟ یہ مصیبتیں بھی ہیں ہمارے اندر، یہ خرابیاں بھی ہیں، یہ منافقت بھی ہے. پیسوں کے لیے مولوی بک جاتے ہیں، یہ بھی دھیان رکھنا، یہ بھی خیال کرنا. مولوی بڑا جلدی بکتا ہے پیسے پر، آپ اس کو چندے کے نام پہ تو اور جلدی خرید لیں گے. مولوی صاحب یہ 50,000 روپے مدرسے میں لگا دو، وہ پورا تابعدار ہو جائے گا آپ کا. مولوی کا کام نہیں ہے اختلافات ڈالے. میں یہاں بیٹھوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو لڑاؤں. بھائی وہ مرکزی انجمن الگ ہے، یہ الگ نہیں، سب ایک ہو. خبردار، آپ سب ایک ہیں، کوئی اختلاف نہیں چاہیے. دشمن کو موقع دے رہے ہیں آپ، اپنے آپ کے قتل کا اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں آؤ قتل کرو، ہمیں مار دو. ہم آپس میں ایک نہیں رہے، ایک ایک ایک. ہمارا علی بھی ایک ہے، ہم بھی ایک ہیں، حسین بھی ایک ہے، ہم بھی ایک ہیں. اگر آزاداری پہ کچھ آنا چاہے تو ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. آزاداری کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. مالک اشتر نے عرض کہ یا علی، شاگرد ہے نا، بس آخری جملہ فضائل کا اور 2 منٹ صاحب کے وقت زیادہ نہ ہو جائے. آج درد دل تھا 14 اگست اور یہ سب چیزیں میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی ایسا ماں ہے بیٹا جن ہے جو مجھے آ کے مجھے سمجھائے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ مجھے وہ مولوی بھی نہ سمجھ لینا جو بیچارے چندہ خیرات پہ پلتے بڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم چندہ دینے والے ہیں، خیرات دینے والے ہیں، اور میرا ماضی بھی موجود ہے، حال بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ مستقبل بھی روشن رہے گا. جو امام زمانہ کا مخلص ہو جائے دنیا کی کوئی چیز اس کو نیچا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ مخلص ہیں، اور کسی کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، میں امام اپنے بارے میں آقا کا مخلص ہوں. اور یہ سب چیزیں امام زمانہ علیہ السلام کی امانت ہیں جو میں اپنی قوم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے لینے والا بڑا آدمی ہو جاتا ہے یا نامور ہو جاتا ہے. نہیں معلوم امام زمانہ کی بارگاہ میں نامور کون ہے. یہ جو یہاں آپ کے غریب مداح خان ہیں، نہیں معلوم ان کا مقام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاکھ روپے لیتا ہے وہ تو تاجر خون حسین ہے، وہ تو امام حسین علیہ السلام کا خون بیچ رہا ہے. وہ تو اصل میں اس کو تو کہنا چاہیے میں یزیدی ہوں، اس لیے کہ وہ کام تو یزید والے کرتا ہے، نام حسین والے استعمال کرتا ہے. کربلا والے بھی تو قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، اس میں کچھ اصحاب پیغمبر بھی تھے، مگر حسین کو کہتے تھے جلدی جلدی قتل کرو تاکہ نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے. کہیں پڑھنے والا بھائی صاحب تو وہی تو کردار ادا نہیں کر رہا کہ جلدی جلدی لاکھ روپے لو اور کہیں اور جا کر پڑھنا ہے. تمہارا فعل یزید والا ہے، نام حسین والا ہے. غیرت کرو، غیرت کرو پڑھنے والوں، اور پڑھانے والے مجرم ہیں.
اصل پڑھانے والے مجرم ہیں کہ انہوں نے ان حرام خوروں کے ریٹ بڑھا دیے. خبردار، ان بے دینوں کو پیسے مت دو، ان کو خرچہ دو. ٹھیک ہے، امام حسین کی نیاز ہے. آپ کے پاس حرام کا پیسہ، ہیروئن کا پیسہ ہے، لوٹ مار کا پیسہ ہے، کس چیز کا پیسہ ہے آپ کے پاس؟ یہ جو بڑے بڑے جلسے، یہ فلاں کو ہم 30 لاکھ دے رہے ہیں، وہ ملعون کے پاس ہے کیا؟ اس خنزیر کے پاس ہے کیا؟ اس بدین کے پاس ہے کیا؟ سوائے آپ کو شغل سنا کے جا رہا ہے. ذکر حسین یہ ہے کہ آپ کا کردار، آپ کے عمل، آپ کے وجود کی گواہی دے. آج مجلس سن کر آپ جائیں، اگر نمازی ہو جائیں تو سمجھے حسین نے کرم کر دیا ہے. جو آپ کو نماز سے دور کر دے، یا حسین مل کر بلند آواز سے پڑھیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور خدا کی قسم یہ بھی بتا دوں، میں نہیں چاہتا، میں چونکہ یہاں کو کہیں میرا تکبر نہ ظاہر ہو جائے. یہ ذاکر، یہ مولوی جو پیسے لینے والے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں روکنا ان کو. میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں سولی پہ بھی چڑھ جاؤں تو مجھے پرابلم نہیں ہے. ایسے چڑھ جاؤں جیسے میسے میں تمار چڑھا. آخر پر ابن زیاد کو زبان کاٹنا پڑی کہ یہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو میں مالک اشتر کا واقعہ سنا کے ختم کروں. مالک اشتر نے کہا، مولا آج تو 35 میں نے بھی مارے ہیں، 35 آپ نے بھی مارے ہیں، مولا آج تو برابر ہو گیا. توجہ توجہ توجہ، یہ سارا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یا علی 35 آپ نے مار دیے، 35 میں نے مار دیے، انصر باز آج تو سودا برابر ہو گیا. آپ استاد اور شاگرد برابر ہو گئے. خدا کی قسم تاریخ کا جملہ ہے جو میرے مولا علی علیہ السلام نے، فاتح خیبر نے، فاتح خندق نے، فاتح احد نے، فاتح صفین نے، فاتح جمل نے، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ فرمایا، مالک کیا کہہ رہے؟ ہاں مولا 35 میں نے مارے ہیں، 35 آپ نے مارے ہیں، آج تو استاد شاگرد برابر ہو گئے. علی نے فرمایا، مالک سنو سنو سنو، خدا کی قسم جب علی کی تلوار چلتی ہے 70 پشتوں کو دیکھتی ہے کہ یہاں کسی پشت میں کوئی علی ولی اللہ والا تو نہیں آ رہا. میں نے امام زمانہ کا فرمان سنا کہ منبر پر ہاتھ مارنا اس وقت جس وقت مجلس ہو رہی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ، اس وقت جس وقت مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت منبر جو ہوتا ہے وہ قبر حسین ہی بن جاتا ہے. کس نے کہا یہ قبر حسین ہے؟ یہ کس بیوقوف نے آپ کو بولا یہ قبر حسین؟ مہربان شمسی کا. کون ہے آپ کو مہربان؟ میں نہیں جانتا. بیٹھو، صلوات پڑھیں محمد والوں. اللہ پڑھے پڑھے دوبارہ نعرہ لگانا، اللہم صلی علی محمد وال. یہ ہمارے ذاکروں کی تربیت ہے. یہ ممبر، یہ قبر حسین کیسے ہے؟ یہ ممبر حسین ہے، یہ قبر حسین ہے. یہ ممبر حسین ہے، یہ قبر حسین نہیں میرا بیٹا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ میرا بیٹا، یہ اس کو ممبر حسین بولتے ہیں، قبر حسین نہیں بولتے. کوئی بات نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں کہ 35 مولا علی نے شہید قتل کیے اور 35 مالک اشتر نے. مولا نے جو جملہ فرمایا ہے وہ قیامت تک آپ کے ذہنوں میں رہ جائے کہ مالک جو تو مارتا ہے تو نہیں دیکھتا، تیری تلوار کو پتہ نہیں چلتا. علی کی تلوار کو بھی علم آ جاتا ہے، علی کی تلوار کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی پشت پر وہ فلاں 10ویں میں 20ویں میں یا 70 پشتوں میں ایک علی ولی اللہ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے میری تلوار روح گردانی کر جاتی ہے، کہتی یا علی مجھے معاف کرنا، اس پشت میں تیرا چاہنے والا بیٹھا ہے، چاہنے والا بیٹھا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس دوستان محترم، آج بہت میں نے تلخ باتیں کی ہیں لیکن یہ ضروری ہیں. اگر آغا جی ممبر پہ بیان ہو تو کون کرے گا؟ سب ڈرتے رہیں، سب مرتے رہیں، سب گھبراتے رہیں. اچھا پھر اور بھی تو پڑھنے والے ہیں نا، ابھی نہیں آئے آپ. میں کہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ بور ہو جائیں تو پھر نعرہ تکبیر، مولا سلامت. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
مولا آپ کو سلامت رکھے. زندہ باد. یا یہی آپ اگر پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کریں تو پڑھنے والے نہیں تو آپ کو سبق سنانا ہے. اگر پڑھنے والا آپ کو خراب بتائے گا تو پھر آپ تو اب ذہن ہے ہمارے مومنوں کے وہ تو خراب ہو جاتے ہیں. مجھے انصاف سے یہ بتائیں, ایک آدمی میں نے سنا ہے کہ وہ 10 جگہ پر محرم پڑھ رہا ہے. کتنا آگا جی؟ 10 جگہ پر. ہاشمی صاحب ایک آدمی محرم پڑھ رہا ہے, وہ 10 جگہ پر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کیا پڑھے گا وہ نماز پڑھے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ نماز کو اس کا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا؟ آگا جی نہیں ہے نا. تو حسین نے شہادت کیوں دیا ہے؟ میرے لیے کہ میں پیسے بٹیروں گا توحید کے لیے. احسن تم. حسین نے جتنی بھی قربانی دی ہے کس کے لیے؟ نماز نماز نماز. اور اس لیے مولا حسین نے شب عاشور بی بی زینب سے یہ فرمایا تھا, یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, اے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا. یہ حسین کی قربانی ہے. تو جو 5-10 جگہ پہ محرم پڑھتا ہے اس کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے, وضو کا وقت نہیں ہے, وہ چلتا پھرتا ہی سارا کام کر رہا ہے, گاڑی میں نیند پوری کر رہا ہے, بھاگا ہوا ہے, ہائے میں ادھر سے پیسہ لے لوں, ادھر سے پیسہ لے لوں, ادھر سے پیسہ لے لوں. ہاشمی صاحب مجھے یہ 3را سال ہے, کوئی انصاف سے بتائے میں نے آپ سے کبھی کوئی تقاضا کیا ہے؟ میں نے کبھی جتلایا ہو کسی کو کہ یار ادھر سے پیسہ نہیں ملتا؟ یہ ملتا ہے. ہم منتیں کرتے ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں. اور خدا کی قسم مجھے دعوتیں تھیں, میں نہیں گیا. میں نے کہا مجلس سے تماشا ہو رہی ہیں, گھر میں بیٹھ جاؤ. پھر میں نے کہا نہیں, مولا حسین کے مجلس سے مولا حسین ناراض نہ ہو جائیں, کہیں کہ اس لیے تو نے چھوٹا سا دین پڑھا ہے, اب ہمارا ذکر کا ٹائم آ جائے تو نہیں پڑھتے ہو, تو پھر وہی لوگ چھا جائیں گے جو پہلے چھائے ہوئے ہیں, جو بے دینی پھیلا رہے ہیں, پھر ہمارا وہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. لہذا میں آپ کی محبت میں یہاں آیا ہوں, میں آپ کے احترام میں آیا ہوں. یہ پھور بادشاہ میرے رشتہ دار ہیں, میں ان کے احترام میں آیا ہوں اور آپ کی محبت میں آیا ہوں, آپ کے عزت و ناموس کے لیے میں آیا ہوں. پیسے کا مجھے ضرورت ہے, نہ میں لینا چاہتا ہوں, نہ میں نے کبھی تقاضا کیا ہے. میں دور بھی جاتا ہوں تو خدا کی قسم لوگ تیل پٹرول کا پیسہ دیتے ہیں, وہ ان کا حق ہے دینا چاہیے, لیکن کبھی تقاضا نہیں کیا کہ بھائی اتنے 1000 لوں گا. بھائی ہماری کیا اوقات ہے؟ حسین کا پورا گھر اجڑ گیا اور میں پیسے مانگوں؟ بی بی زینب کے گلے میں رسیاں ڈال دی گئی, ہاتھ پابند کر دیے گئے, اور میں بدماشی کر کے کہتا ہوں مجھے اتنا لاکھ روپیہ دو تاکہ میں سناؤں کہ بی بی زینب قید کیسے ہوئی ہے. لعنت ہے ایسے پڑھنے والوں پر, پڑھانے والوں پہ بھی, ان پڑھانے والوں پر بدرجہ اولا ان پر بھی لعنت ہو جو ان لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ابھی یہاں لاہور میں کچھ ایسے مقامات ہیں, مجھے معلوم ہے 5-5, 10-10 کروڑ کا امام بارگاہ بنایا ہے, صرف 10 دن مجلس ہوتی ہے, جی فلانا آ جائے, جی فلانا آ جائے. اور خدا کی قسم جتنے بھی پڑھتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی. حسین نے تو سر سجدے میں دیا ہے, علی نے تو سر سجدے میں دیا ہے. اے میری غیرت مند قوم, خدا کی قسم میں ممبر حسین کی قسم کھاتا ہوں. بیٹا یہ قبر حسین نہیں ہے, یہ ممبر حسین ہے. یہ ذاکروں نے غلط آپ کو یہ گائیڈ لائن دے دی ہے کہ یہ ممبر, یہ قبر حسین ہے. اللہ یعوذ باللہ, قبر حسین ہے تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں حسین کے سامنے, تو پھر میں توہین کر رہا ہوں؟ آپ ہی توہین کر رہے ہیں جو مجھے کرسی پہ بیٹھاتے ہیں اور سامنے قبر حسین ہے. یہ کس بدمعاش نے بنایا یہ جملہ خبیث نے؟ یہ ممبر حسین ہے, یہ رسول کا ممبر ہے, یہ علی کا ممبر ہے, یہ حسن حسین کا ممبر ہے, یہ مہدی دوراں کا ممبر ہے. لہذا اے پڑھانے والوں سنو غور سے, ان باتوں کو پلے باندھو, ایسے ویسے کو نہ آنے دو جو مجلس کا تماشا کرے. بھاگ رہا ہے, جلدی گاڑی لے آؤ, جلدی گن مین لے آؤ, جلدی فلان لے آؤ. ہاں جی آج تو ہاشمی صاحب میں تو چونکہ نئے یہاں آیا ہوں پاکستان میں, میں تو حیران و پریشان ہو گیا ہوں. وہ زمانہ اچھا تھا 93, 94, 95 والا, اب بڑا فرق ہے. اب کیا کہتے ہیں آقا جی پیر بدر شاہ جی, اب کہتے ہیں اتنا ہمیں جو ہے نا پہلے بینک میں اتنا ایڈوانس دے دیں.
اللہ اکبر، یہ حسین کی مجلس ہے. پڑھانے والوں آپ کی غیرت کہاں ہے یار؟ پڑھنے والا تو بے غیرت ہو چکا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس چوری کا پیسہ ہے، ڈکیتی کا پیسہ ہے، ہیروئن کا پیسہ ہے، 400 بھنگ کا پیسہ، کس کا پیسہ ہے؟ MI6 کا پیسہ ہے. خدا غارت کرے. جہاں سے لے کے آتے ہیں ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہاں خرچ. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیے 400 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی ہے MI6 نے تشیع کے لیے. کنفرم ہے 400 ارب پاؤنڈ کتنا بنتا ہے؟ شاید کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے کہ اتنی صفریں لگیں گی آگے، اتنی بڑی رقم ہے. آپ کے اندر اختلاف کی، خدا کے لیے دو چیزوں کو نہ بھولیں. خدا کے لیے اس منبر کی عظمت کی قسم کہہ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو پوری دنیا میں شاید جائے گی، میری تقریر پوری دنیا میں شاید جائے، اور میں آپ جہاں کہیں بھی علی والے ہیں، یہ کوئی غالی مقصر نہ کہو، سب علی والے ہیں. علی کے بغیر نہ نماز قبول ہے، علی کے بغیر نہ روزہ قبول ہے، علی کے بغیر نہ حج قبول ہے، علی کے بغیر نہ صدقات و خیرات قبول ہے. لیکن علی کو وہاں رہنے دو جہاں اللہ نے رکھا ہے. علی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر کے مسافر؟ مولا حسین ایک، مولا علی ایک، کربلا ایک، اور ہم نے تماشا بنا لیا ہے. بھنگڑے جشنوں میں ڈانس باقاعدہ. یہ کیا؟ یہ ہم حسین کے شیعہ ہیں؟ ہم سے دنیا سیکھ لی کہ یہ دیکھو شریف لوگ ہیں، شرفا کا مذہب ہے. آپ امام حسین کو بدنام کر رہے ہیں. پھر ہمارے عقائد سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. ایک مسئلہ چھیڑ لیتے جی شہادت ثالثہ، شہادت ثالثہ، شہادت ثالثہ. پڑھنا تو پڑھو. آپ مجتہدوں کو گالیاں دیتے ہو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. میں اس بات کو واضح کرتا چلوں، اگر کوئی کہے کہ جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا وہ حرام زادہ ہے، نعوذ باللہ. مجھے آپ انصاف سے بتائیں، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، مجھے سے غرض نہیں ہے، نہ میں آپ کو کہتا ہوں پڑھو نہ پڑھو. میں اس مسئلے کو دہرانا نہیں چاہتا. اگر کوئی کہے کہ وہ نعوذ باللہ حرام زادہ ہے جو نہیں پڑھتا، جیسے کہ ممبروں پر کہہ رہے ہیں، ایران میں ابھی مجتہد ہیں، فقیر حسین مجتہد ہیں ایران میں، نجف میں ہیں، آقا ستاری نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں. آپ نے ان کی نماز میں سنا ہے کہ وہ شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں؟ سنا ہے کسی نے؟ مجھے بتا دے. گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. ہم ولایت والے ہیں. ولایت وہ ولایت جو علی کی حقیقی ولایت ہے. آقا خامنائی کی نماز آتی، کبھی ان کو آپ نے پڑھتے دیکھا ہے؟ بتا، بولتے جائیں میرے سے. محمود حسین شیخ مفید، جن کو میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولا امام زمانہ نے شیخ مفید کو خط لکھا ہے. آپ سب کتابیں شیخ مفید کی لے آئیں، سب لے آئیں. جن کو امام زمانہ نے لکھا ہے، اے میرے لائق اور قابل اعتماد بھائی، ان کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ حرام زادہ کہہ کر کہاں تک جا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، نماز کو نہ خراب کرو، اپنے عقیدے کو نہ خراب کرو. نماز پڑھو کم از کم، جیسے پڑھتے ہو پڑھو، لیکن کسی کے اوپر یہ وہ نہ کرو. یہی تو دشمن چاہتا ہے. دو چیزیں آپ کی خراب کرنا چاہتا ہے، ایک عزاداری، ایک مرجعیت. خدا کی قسم اگر مرجع نہ ہو تو آپ ہم یتیم ہیں. میرے سمیت وقت ہے اگر یہ بند کروں، میرے سمیت پیر مظہر شاہ جی، میرے سمیت، آپ کے سمیت، میرے اور آپ کے سمیت کوئی آدمی کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ میں ڈائریکٹ امام زمانہ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتا ہوں، میری جرت ہے، کھڑا ہو جائے بتائے مجھے. شمسی صاحب کوئی ہے تو بتائے، نہ کھڑا ہو جائے. میں بھی کہتا ہوں میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، میری تو جرت نہیں. میں تو گناہگار، خطا کار، بدکار ہوں، میری تو جرت ہی نہیں ہے. میں تو مولا کا نام بھی لیتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں مولا میرے نام لینے پر بھی راضی ہیں یا نہیں. میں بد کردہ گناہگار آدمی ہوں، خطا کار ہوں. نہیں معلوم کتنے گناہ ہوتے ہیں انسان سے. انسان کو اپنے کیٹیگری کا پتہ ہے کہ میں کس کیٹیگری کا آدمی ہوں. جب آپ کو اور مجھے اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ ہم امام کی خدمت میں جائیں اور کہیں مولا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ بتائیں، تو پھر آپ نے کہاں سے یہ مسئلے سیکھے ہیں؟ یہ علماء سے سیکھے ہیں نا، مجتہدوں سے سیکھے ہیں نا. امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نائب تھے جن کو بولتے ہیں نواب اربع، 4 نائب.
عثمان بن سعید، پھر جناب محمد بن سعید، پھر علی بن محمد الثمری، حسین بن روح اور علی بن محمد الثمری، یہ 4 نائب ہیں امام زمانہ کے زمانے میں۔ اور علماء بھی تھے مگر اور علماء کو جرأت نہیں ہوئی، یہ 4 ایک ایک ٹائم پر امام کے یہ نائب تھے، یہ ہر زمانے میں امام کی خدمت میں جاتے تھے، امام ان کو مسائل بیان فرماتے تھے۔ جب 329 ہجری آئی اور یہ زمانہ غیبت صغریٰ کا ختم ہو گیا، اب کوئی بندہ امام زمانہ کی خدمت میں نہیں جا سکتا، کوئی امام زمانہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ ہاشمی صاحب 329 ہجری کے بعد کوئی بندہ امام زمانہ کو ڈائریکٹ نہیں ملا، اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ملا بھی ہے تو اس کو اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ملا جی کوئی ہے صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں، میں واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنے جوش و خروش کے ساتھ اور اتنی دل لگی کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کے گھروں میں آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھیں، یہاں آنے والوں کے پردے سلامت رہیں، یہاں مجلس میں بیٹھنے والوں کے پردے سلامت رہیں، مولا حسین پر رونے والوں کے پردے سلامت رہیں، حسین کی مجلس سنانے والوں کے پردے سلامت رہیں، حسین کی مجلس کرانے والوں کے پردے سلامت رہیں۔ اور خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہیں علی علی کریں، جب مرنے لگیں تو یا حسین کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ اے دوستان محترم، اے شیعیان حیدر کرار پاکستان، اے غازی آباد لاہور کینٹ کے رہنے والوں، آپ کو آخری وصیت کروں، نصیحت کے قابل نہیں وصیت کروں، خبردار آپس میں اختلاف نہ ڈالنا، اگر کوئی اختلاف کرے تو اس سے دور کنارہ کشی کر لینا، مگر حسین کی عزاداری میں رکاوٹ نہ بننا، بس یہی وصیت ہے پورے پاکستان کے شیعہ۔ ابھی مجھے میرے پیر شاہ صاحب ملے تو وہ کہتے ہیں لندن میں بھی یہی ہماری خرابی ہے، پاکستانی جہاں بھی جائے تو یہی کام کرتے ہو، کتنا خوبصورت ملک ہے۔ میں بھی پنجاب کی تعریف کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت خطے میں پیدا فرمایا، ہمارے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ ہم امام زمانہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم امام زمانہ کا تعارف ہی نہیں ہے، ہم صرف مجلس ماتم تک محدود ہیں، مولا کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں اگر میں پوچھ لوں کہ مولا کی والدہ گرامی کے والد کا نام کیا ہے تو کتنے لوگ بتائیں گے مجھے؟ یہی تعارف ہے امام کا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کا خاندان کون سا ہے؟ کیسے نکاح ہوا؟ کس نے نکاح پڑھا؟ بتائیے مجھے، نہیں معلوم، اور دعوے کرتے ہیں جی نماز میں یہ پڑھو یہ نہ پڑھو۔ اپنے ذاکروں سے پوچھ لو، پچھلے دنوں ایک ذاکر نے پتہ نہیں ڈرامے بازی کرتے یا کیا کرتے، میں ذاکروں کا مخالف نہیں ہوں، میں کردار کی بات کر رہا ہوں، کردار صحیح ہونا چاہیے۔ ذاکر حسین کا میں نوکر ہوں، خادم ہوں، خدا کی قسم ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن ذاکر بن کر رہے حسین کا ذاکر، بی بی زینب کا ذاکر، مولا علی کا ذاکر، پھر مزہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دوستان محترم، میں ممبر پر کیسے بیان کروں، شرم آ رہا ہے مجھے، میں آپ کو کتنی بات و نصیحت کروں، کیا کچھ پڑھوں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو اندر دفن ہیں، خون کھولتا ہے جب جاتے ہیں مجلس میں، خدا کی قسم ایسے عجیب نظارہ، کدھر آ گیا میں، اس مجلس میں کیوں آ گیا، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ مجلس کیسی عجیب مجلس ہے جس میں میں شیعہ ہو کر کہوں کہ مجھے نہیں آنا چاہیے۔ جس مجلس کو میں پسند نہیں کرتا اس مجلس کو حسین کیسے پسند کریں گے؟ آقا جی، جس مجلس کو میں پسند نہیں کرتا اس کو میرا مولا حسین کیسے پسند کرے گا؟ لہذا سوچو، نظر ثانی کرو، اے میرے ملنگو، اے میرے علی کے دیوانوں، اللہ آپ کی زندگی کرے۔ میں ذاکروں کا مخالف نہیں ہوں، ملنگوں کا مخالف نہیں ہوں، ملنگوں کا بڑا کردار ہے، وہاں تسبیح والا نہیں کھڑا ہوتا جہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی مجھے احساس ہے،
چونکہ ہم نے یہ تجربے کیے، ہم نے آزمایا ہے. تسبیح والا بھاگتا ہے سجدے گاہ لے کر، اور علی والا ڈٹ جاتا ہے. ملنگ مولا کا موالی اس لیے ڈٹ جاتا ہے کہ اس کو بھی علی کے ساتھ محبت ہے. لہذا ہم تو ملنگوں کا بھی خادم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملنگ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ علی کے ساتھ. جو جس کی علی کے ساتھ نسبت ہو جائے، میں سید موسوی اس کا غلام ہوں، لیکن ذاکروں اور ان لوگوں کا جو مذہب کا تماشا کر رہے ہیں ان کا میں پہلا اور آخری دشمن ہوں. اور اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر دوست ہوں تو بھی حسین کی خاطر، دشمن ہوں تو بھی حسین کی خاطر. لہذا سلامتی کے لیے بلند مولا آپ لوگوں کو سلام رکھے. میں صاحب نہیں پڑھنا، ٹائم ختم ہو گیا ہے. بس آخری آپ کو دعا دے کے چلا جاتا ہوں. خدا آپ کو حفاظت میں رکھے. پیر برکت شاہ جی، آج میں سمجھ رہا ہوں میری اپنی ایک فیلنگ ہے دل کی کہ آج جو مجلس ہے یہ میرے باہر آنکھوں کو بہت منظور ہے. خدا کے میرا دل وجدان کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے آج بہت حق بول دیا ہے اور میں نے بالکل اوپن بول دیا ہے، اور یہ بولنا چاہیے. یہی تو ایام ہے. یہ محرم کے علاوہ ہمیں آپ لوگ کہاں ملیں گے؟ پورا سال ڈھونڈتے رہیں. اگر پورا سال میں کہوں کہ میں آپ کے گھر رہوں گا تو 365 سال ہیں، تو 365 تو آپ زیادہ بیٹھے ہیں. میں روزانہ بھی آؤں تو آپ کو نہیں تلاش کر سکتا. یہ برکت حسین ہی تو ہے جو ہمیں ملا دیتی ہے، جو ہمیں اکٹھا بٹھا دیتی ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس سکھا دیتی ہے. یہ حسین کی مجلس تو ہے کہ ہم اکٹھے ہیں. ہم پورے سال نہیں مل سکتے، ان 10 دنوں میں مل جاتے ہیں خدا کی قسم. اور اس 10 دنوں میں اگر حسین کا صحیح تذکرہ کیا جائے کوئی دشمن حسین دنیا میں رہنے نہ پائے. اللہ آپ کو زندگی دے، سلامتی دے. مولا حسین کا غم ہماری قسمت میں رہے، اور اللہ آپ کو، بانیان کو، سننے والوں کو سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.